أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلين ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عودهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات. التماس ہے سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص، مرحومہ مغفورہ سیدہ نثار بانو بنت علی حسن، مرحومہ خورشید فاطمہ بنت علی متقی جعفری، مرحوم مغفور سید علی متقی جعفری ابن عفاد حسین، حاضرین مجلس کے مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الرحمن الرحیم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وسیم زہرا دختر علی متقی جعفری لاہور میں علیل ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، کسالت کا شکار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: ام یحسدون الناس، اور حسد کرتے ہیں لوگوں سے. حسد کرنے والوں کا نام اللہ نہیں بتا رہا. ام یحسدون الناس، اور حسد کرتے ہیں لوگوں سے. الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے. صلوات پڑھنے کا اچھا، اہل دقت تشریف فرما ہے، صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسی مزاج شخصیات تشریف فرما ہے. قرآن کی فصاحت و بلاغت، قرآن کا اعجاز، قرآن کا معجزہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ قرآن کے الفاظ میں اتنی وسعت ہے، قرآن کے الفاظ میں اتنی گہرائی ہے، قرآن اتنا فارمولوں کی طرح، قوانین کی طرح
بلکہ میں کہہ دوں کہ قوانین بنانے والے بھی قرآن پڑھیں تو قرآن قانون اچھا بنانا، قانون کی کتاب ہے اور منبع قوانین ہے، مأخذ قوانین ہے اور مصدر قوانین ہے کہ اگر قانون سازی کرنی ہے تو قرآن کا انداز اور قرآن کی روش دیکھنی ہوگی۔ وہ تو نام نہیں لیتا کسی کے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے تو پورا سورہ بھی ابو لہب پر اتار دیتا ہے۔ تلوار پڑا ذرا اچھا، اس نے کچھ اپنے اصول بنائے ہیں، اور اصولوں کا تحفظ قرآن کے نزول میں بڑا بخیل ہے۔ قرآن کے الفاظ کی بندش میں اور آیات قرآنی میں ان اصولوں کو بہت دخالت حاصل ہے۔ مثلا اصول کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، قرآن کے ناموں میں قرآن کے کوئی 10 نام ہیں، ان ناموں میں ایک نام قرآن کا ذکر ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب قاعدہ یہ ہوا کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے اور حفاظت بھی وہ کرے گا، تو کوئی پہرا نہیں بٹھانا، کوئی فورس نہیں لگانی، کوئی کسی کو راضی کر کے زبان بندی نہیں کرنی، اسے خاموش نہیں کرنا، یعنی مادی چیزوں کے ذریعے سے وہ قرآن کا تحفظ نہیں کرے گا، خود قرآن اپنا محافظ بن جائے گا۔ ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ چند جملے ذرا سماعت فرما لیجیے گا۔ قرآن کے کھلنے کا زمانہ ہے، قرآن کے کھلنے کا زمانہ ہے، قرآن ہاتھوں سے ابھر کر ہاتھوں میں آ گیا ہے، قرآن بہت خوش نظر آ رہا ہے اس لیے کہ اسے پڑھا جا رہا ہے۔ البتہ کچھ لوگوں کو نہ جانے کہاں فہمی ہے کہ اگر قرآن شروع کریں گے تو ختم بھی کرنا پڑے گا، اور اس وجہ سے وہ شروع بھی کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر ختم بھی کرنا پڑ جائے، کہاں 30 پارے پڑھیں گے، لیکن یہ انتہائی غلط فہمی ہے۔ ایک آیت بھی اگر پڑھ لی گئی تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا 10 سال مسلسل روزے رکھتے رہیں نا تو ایک روزے کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ بڑی آسانی سے بعض لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور اہمیت کے حامل اس مہینے کو نظر انداز کر دیتے ہیں بعض افراد۔ میں انہی سے بات کر رہا ہوں، انہی کیوں کہہ رہا ہوں اگر کچھ کہہ رہا ہوں تو نہیں۔ اگر ماہ رمضان کا ایک روزہ برابر تولا جائے نا کہ ایک روزے کا دم طاقت ثواب کتنے روزے برابر میں رکھیں تو ہو جائے، 10 سال مکمل روزہ رکھا جائے تب بھی اس ایک روزے کا ثواب نہیں ملے گا جو ماہ رمضان کا روزہ ہے۔ بھائی بعد میں قضا کر لیں گے، بعد میں قضا کرنے سے عذاب سے تو بچا جا سکتا ہے، ثواب وہ نہیں ملے گا۔ بہت دو علیحدہ باتیں ہیں، صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو قرآن فہمی اور قرآن کے اعجاز پر کچھ دیر آپ کا سہارا چاہتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے، اور اس کا اعجاز خود قرآن خود اپنا محافظ ہے، لہذا قرآن میں وہ نام اللہ نے نازل نہیں کیے جی جن کی وجہ سے کائنات بنائی، جو مجسم قرآن ہے، جو بولتے قرآن ہے، جو نظر آنے والے قرآن ہے۔ اور یہ میرا جوش عقیدت نہیں ہے، مولا علی خود فرماتے ہیں وہ جو نیزوں پر اٹھے ہوئے قرآن ہے وہ کوس ہوا قرآن ہے، میں تمہارے سامنے مجسم قرآن ہوں۔ مولا نے اپنے آپ مل کر صلوات دیا کریں گے۔ جسے ہم قرآن ناطق کہتے ہیں، کھلتا ہوا قرآن، قرآن ناطق، مجسم قرآن، پیکر علم الہی، ان کے نام قرآن میں نازل نہیں کیے۔ سورۃ الفاتحہ نہیں ہے قرآن میں، مولا علی کے نام کا سورہ نہیں ہے، حضرت مریم کا ہے۔ انسان کا یہ پرانا مزاج ہے کہ جو رحلت کر گیا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جو موجود ہے اس کو ماننا نہیں۔
ایک کلمات پڑھنے محمد سورہ مریم، سورہ ابراہیم، سورہ ہود، سورہ نوح، ان سے غرض ہی نہیں ہے، غرض ہی نہیں تھی. حضرت نوح سے اب کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، نزول قرآن، عصر قرآنی کی بات ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، حضرت موسیٰ سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، حضرت ہود سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حضرت مریم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر جناب زہرا کے نام کا سورہ نازل ہو جاتا تو قرآن کا تحفظ سوال میں آ جاتا. جو سیدہ کے دروازے کو جلا سکتے ہیں وہ قرآن کا انکار بھی کر سکتے ہیں. جو جناب زہرا مولا علی کے فضائل کا انکار کر سکتے ہیں وہ قرآن کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. لہذا اللہ نے خود قرآن کے اندر اس انداز سے آیتوں کو نازل کیا کہ قرآن محفوظ رہے. ایک صاحب کہنے لگے مجھے ابھی چند دن پہلے قرآن سے متعلق ایک نشست تھی، تو اس میں ایک صاحب فرمانے لگے کہ کیا ان سے حسد ہونا تھا، اس بنیاد پر ان کا نام نازل نہیں کیا تو کیا حسد نہیں ہوا؟ میں نے کہا ان سے حسد ہوا مگر قرآن بچ گیا. قرآن بچ گیا. بحث یہ ہے کہ قرآن کے تحفظ کا انتظام ہے. اس آیت کریمہ میں جو میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اور اس کی تفسیر کے اندر ہم غور کرنا چاہیں گے، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے حسد کرنے والوں کے نام نہیں لیے، ان کے نام بھی نہیں لیے اللہ نے کہ جن سے حسد ہوگا، بلکہ بتا دیا کہ کن سے حسد ہوگا. یہ والی آیت جو آج جس پہ غور کر رہا ہوں اور آئندہ کی 2 دنوں میں اور غور کرنا ہے، یہ آیت ان تمام سوالات کا جواب ہے کہ جو پوچھے جاتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ یہ کیوں ہوا، اہل بیت کے ساتھ یہ کیوں ہوا، مولا نقی کے ساتھ یہ کیوں ہوا، امام صادق کے ساتھ یہ کیوں ہوا، امام رضا کے ساتھ یہ کیوں ہوا، جناب زہرا کے ساتھ یہ کیوں ہوا، مولا علی کے ساتھ یہ کیوں ہوا. وہ جتنے بھی دکھ اور تکلیف دہ مناظر تاریخ کے صفحات پہ لکھے ہوئے ہیں اور جو کچھ ہوا، ان سب کا جواب قرآن کی سورہ نساء کی آیت. ام یحسدون الناس، اور کچھ لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے، حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہیں آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. ایک کو دیں اور ایک کو نہ دیں، ایک کو عطا ہو اور ایک کو عطا نہ ہو، یہ بے عدالتی کی نشانی نہیں ہے، عین عدالت. یعنی یہ قاعدہ بھی ذہن میں میرے بچوں اور جوانوں کے رہے کہ برابری کا نظام اسلام میں نہیں ہے. اسلام دین مساوات نہیں ہے، دین عدالت، اور عدالت کا تقاضا تفریق ہوا کرتا ہے. عدالت کا تقاضا تفریق ہے، مساوات کا تقاضا برابری ہے. اسلام دین مساوات نہیں ہے. بڑے سجا کے ہم جیسے بعض لوگ تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام دین مساوات ہے. مساوات تو اسلام کا نعرہ ہی نہیں ہے. مساوات تو یہ کہتا ہے کہ 2 بھوکے ہیں اور 2 روٹیاں ہیں، تو ایک اس کو دے دو اور ایک اس کو دے دو، ایک روٹی یہ کھا لے اور ایک روٹی وہ کھا لے. مساوات والے کہتے ہیں کہ 2 روٹیاں ہیں اور 2 بھوکے ہیں، تو ایک کو دے دی جائے روٹی اور دوسرے بھوکے کو دے دی جائے. مگر اسلام مساوات کا نعرہ کب لگاتا ہے؟ اسلام تو عدالت کا نعرہ لگاتا ہے. اسلام کہتا ہے دیکھو بھوک کس کی کتنی ہے، جس کی جتنی بھوک ہے اتنا حصہ اس کو دے دیا جائے. یہ عدالت ہے، وہ مساوات ہے. محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی بات. یہ تو میں نے بات کی ہے مسلمانوں کی، مومنوں کی بات کروں. اسلام دین مساوات تو ہے ہی نہیں، دین عدل ہے. مگر عدل کا تقاضا ہے تفریق. مثلا دیکھا جائے کہ ایک کی بھوک 1.5 روٹی کی ہے تو اسے 1.5 دے دو، ایک کی بھوک آدھی روٹی کی ہے تو اسے آدھا دے دو. یہ عدالت ہے. عدالت میں تفریق ہوگی، ایک جیسا پن نہیں رہے گا. یہ تو ہوا اسلام کا دستور.
مگر جب اسلام کی اچھی تصویر، بہتر تصویر دی جائے گی تو اسے ایمان کی تصویر کہا جاتا ہے۔ اسلام ہی کی حسین تصویر کو ایمان کی تصویر کہا جاتا ہے۔ مسلمان کی اچھی تصویر کو مومن کی تصویر کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی اچھی تصویر کو سلمان کی تصویر کہا جاتا ہے، اور سلمان کی اچھی تصویر کو علی کی تصویر کہا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تفریق لے کر آؤ، عدالت لے کر آؤ، اور ایمان کا تقاضا عدل نہیں ہے، مواسات ہے، مواسات، مساوات، مواسات۔ میرے بچے جوان ذرا املا ذرا ذہن میں بٹھائیں، میم واو الف الف سے مواسات۔ مواسات اسلام میں بھی ایمان کی ایک اچھی تصویر، یعنی کیا؟ خود نہیں کھائیں گے، خود بھوکا رہیں گے، اسے پیٹ بھر کے کھلائیں گے۔ نہر کے کنارے پانی پی لینا شرعی طور پر، اسلامی تعلیمات کے طور پر جائز تھا، مگر وہ اسلام کی اچھی تصویر ہوتی، وہ ایک مسلمان کی اچھی تصویر ہوتی کہ اس نے جان بچائی ہے اپنی، پانی مل گیا تھا، جان بچانا ضروری ہے، مگر کربلا کے میدان میں مساوات والے نہیں تھے، مواسات والے تھے، جنہیں عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ خود نہیں کھائیں گے، سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، حضرت زہرا بلند تک صلوات۔ قرآن اس مزاج سے بات کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ عطا، بخشش، دہش، یہ بے قدر اہلیت ہوا کرتی ہے، بے قدر اہلیت۔ ظرف دیکھا جائے گا، پھر مضروب اس کے مطابق طے کیا جائے گا۔ اللہ اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کر رہے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ کیا کیا ہے اللہ نے، کیا عطا کیا ہے؟ اب آیت اور ذرا وضاحت دیتی نظر آتی ہے۔ وَقَدْ آتَيْنَا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے، اب وہاں کہا تھا اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اب اللہ یہ آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، بلکہ کہہ رہا چیلنج ہے، ہم نے عطا کیا ہے۔ اب چیلنج بڑھتا جا رہا ہے، اب تحدی، اب روب جلال بڑھتا جا رہا ہے، اب للکار بڑھتی جا رہی ہے کہ کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ تم اگر ان کا گلا کاٹ دو گے تو ان کو نسلیں پکاریں گی، انہیں قومیں پکاریں گی، وہ نہیں ہوں گے مگر ان کی یاد دلوں پر حاکم بن جائے گی۔ فقد آتینا، ہم نے عطا کیا ہے، چیلنج ہم نے عطا کیا۔ فقد آتینا علی ابراہیم، ہم نے عطا کیا علی ابراہیم کو الکتاب۔ الکتاب، کتاب بھی کہا جا سکتا تھا، انا انزلنا علیک الکتاب۔ الکتاب اور کتاب فرق ہے، پہلے دقت سے توجہ چاہوں گا۔ اگر عربی زبان میں صرف کتاب لکھا جائے تو ایک علیحدہ پیغام ہوگا، اور الف لام لگا دیا جائے تو اس کا ایک علیحدہ پیغام ہوگا۔ سورہ مبارکہ رات کی 43ویں آیت میں ارشاد ہوا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قل، تو میرے حبیب کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ میری رسالت پر اللہ کے بعد اللہ کے ساتھ، اللہ گواہ ہے اور وہ گواہ ہے، ذکر پہلے اللہ کا ہو رہا ہے، لہذا عقیدہ توحید محفوظ رہے، کہیں ایسا نہ ہو عقیدہ ولایت علی بیان کرتے ہوئے توحید ہاتھ سے چلی جائے، لہذا پہلے اللہ کا ذکر ہے۔
پھر ذکر اس کا ہے ومن عنده علم الکتاب، اور وہ میری رسالت پر گواہی کے لیے کافی ہے. کافی ہے کا جملہ دونوں کے لیے کی ہے. کفا باللہ، کفا عنده، علیحدہ سے کفا کا لفظ نہیں ہے. اللہ کافی ہے، اور وہ یعنی کافی ہونے میں دو وجودوں کا ذکر کیا ہے. اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. اب مکمل کتاب سے مراد قرآن ہے یا ہر وہ چیز جو آسمان سے کتاب کی شکل میں نازل ہوئی ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل. صلوات پڑھے ذرا محمد وعلیہ. کتاب کی شکل میں آسمان سے اللہ نے صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ، تورات، زبور، انجیل، قرآن کے نام تو ہمیں بتا دیے گئے، اس لیے ہمیں نام یاد رہ گئے. بہت ساری آسمانی کتابوں کے تو ہمیں نام نہیں بتا، کہہ کر ہمیں تسلی دے دی کہ وہ صحیفے کی جمع. بہت ساری کتابیں آسمان سے آئی ہیں، بہت ساری کتابیں آسمان سے آئی ہیں. وہ ساری کتابیں من عنده علم الکتاب. اور یہ صرف نعرہ، یہ صرف بات نہیں ہے، بلکہ مولا اعلان کرتے نظر آتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، لو سنیت لی الوسادہ، میرے لیے اگر مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے لفتا تو اہل تورات ہیں، میں تورات والا فیصلہ تورات کے مطابق، اہل انجیل انجیل کا فیصلہ انجیل کے مطابق، زبور والوں کا فیصلہ کے مطابق کروں گا، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا. اور تورات، زبور، انجیل اور قرآن پکار کے کہ جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے. تو وہ کون جس کے پاس ہر آسمانی کتاب کا علم ہے؟ محرم کی مجالس میں اس ممبر سے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ مولا نے یہ کہہ کر کہ میں انجیل والوں کا فیصلہ، زبور والوں کا فیصلہ، تورات والوں کا فیصلہ کروں گا، یہ کہہ کر علی نے اپنے وسعت علم کا بھی اعلان کیا ہے. علی کا علم وسیع ہے، اس کا اعلان بھی علی مولا نے کر دیا، اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ میرا دروازہ عیسائیوں کے لیے کھلا ہوا ہے، میرا دروازہ یہودیوں کے لیے کھلا ہوا ہے، ہر سوالی کے لیے میرا دروازہ کھلا ہوا ہے. وسعت قلب علی بن ابی طالب، اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی عادتوں کو، اس کی صفات کو اپناتا ہے. یہ تو قاعدہ ہے، یہ تو قانون ہے. جس سے بھی آپ کو پیار ہوگا اس کی ادائیں آپ کو اچھی لگیں گی. تو مولا کائنات سے اگر پیار ہے تو علی کی ایک ادا یہ ہے کہ کسی کے لیے دروازہ بند نہیں کرتا. صلوات پڑھنے مولا کی ذات پر. وسعت قلب مولا کائنات، مولا اپنی برداشت، اپنی تحمل مزاجی، اپنے بڑے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں کہ بڑوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ پیغام ہے مولا کی سیرت سے اور مولا کی زندگی سے. تو فقط آتینا آل ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو عطا کیا، ہم نے آل ابراہیم کو عطا کیا. اچھا، ایک اور آیت کے اندر آل ابراہیم نے پسند کیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اس آیت کریمہ کا اس آیت سے ایک ربط بنتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس کی خدمت میں پہنچایا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو. نوح کی آل کی بات نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام کی آل کی بات نہیں ہوئی. اللہ حضرت آدم کی اولاد کو منتخب نہیں کر رہا، حضرت نوح کی اولاد کو منتخب نہیں کر رہا، مگر ابراہیم کی اولاد کو منتخب کر رہا ہے. اور پھر عمران بھی کوئی ہے
آل کو اللہ منتخب کر رہا ہے اور اپنے زمانے کے لیے منتخب نہیں کر رہا، عالمین یعنی ہمارے اوپر بھی انہیں حاکم بنایا ہے۔ اور پھر ذریۃ بعضھا من بعض، اور بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنا دیا۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ کی اولاد ہے تو آپ کی، آپ کے بھائی کی نہیں ہے۔ آپ کے بھائی کی اولاد ہے تو آپ کے چچا کی نہیں ہے، چچا کی اولاد ہے اور آپ کے والد کی اولاد علیحدہ ہے۔ یہ بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد کیسے بنائے گا؟ کسی کی اولاد کو کسی کی اولاد کیسے بنائے گا؟ اس آیت کو پہلے، اس حصے کو پہلے میں اپنے محترم جوانوں کے سامنے رکھ دوں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کب ہوا؟ تب اس وقت سمجھ میں آیا جب مولا علی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بیٹوں کو نبی کا بیٹا بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی آیت کی تفسیر کرے گی نا؟ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ دوسری آیت سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ۔ نبی جنہیں اپنے بیٹوں کے طور پر لے کے گئے وہ علی کے بیٹے ہیں۔ یہ کمال ہے عظمت مولا کائنات کے لیے کہ علی کی اولاد کو اللہ نے مصطفیٰ کی اولاد بنا دیا۔ اب قیامت تک علی و بطول کے بچے نبی کے بچے کہلائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ابراہیم کے انتخاب کی بات ہو رہی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، ہم نے آدم کو چنا اور نوح کو چنا، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو، نسل کو چنا ہے۔ حضرت آدم کی اولاد کو نہیں چنا، اس لیے کہ اولاد کی قاتل ہے۔ بیٹا ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے، قابیل حابیل کو۔ بڑا گہرا ربط ہے تاریخ حسد میں پہلا حسد، حسد کی تاریخ کا پہلا حسد، حسد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اگر کسی کو کسی سے حسد ہوا ہے تو وہ قابیل کو حابیل سے ہوا ہے۔ اور حسد کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے، بلا وجہ تو حسد نہیں ہوتا جی۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ حابیل جو تھے، جو مقتول تھے، ان کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو قابیل کو حابیل سے حسد ہوا۔ ایک سبب یہ، صلوات رہ دیا کریں گے محمد۔ ایک سبب یہ لکھا ہے، اور ایک سبب کیونکہ تاریخ میں لکھا ہے تو میں اشارہ تلاش کر رہا ہوں کہ ان کی زوجہ نسبتاً ان کی زوجہ سے زیادہ حسین تھیں، یہ سبب بھی بنا کہ وہ ذرا ان سے حسد کرتے تھے، اور بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، تو جو قاتل ہو وہ منتخب کیسے ہوگا؟ قاتل تو منتخب نہیں ہوگا، اللہ نہیں چنے گا اسے جو قاتل ہو۔ اس لیے آل آدم کو اللہ نے منتخب نہیں کیا۔ اچھا، کیا حضرت ابراہیم آل آدم نہیں ہے؟ کیا حضرت نوح آل آدم نہیں ہے؟ کیا حضرت عمران آل آدم نہیں ہے؟ کیا سبھی آدمی نہیں ہے؟ سبھی آدمی ہیں، لیکن عزیزان گرامی وہاں علیحدہ سے ذکر کر کے رہنمائی کی ہے کہ ذرا اس آل پر جو بلا واسطہ اور بلا فاصلہ اولاد ہے اس پہ غور کرنا۔ جو بلا فاصلہ اولاد ہو نا، جو بلا واسطہ اولاد ہو، ان کا مقام اور ان کی اہمیت اور ان پہ توجہ ضروری ہے۔ لہذا ائمہ اہل بیت نے 8 مثالیں ایسی ملی ہیں جنہوں نے اپنے
امام سے، اپنے مولا سے اولاد ہوتے ہوئے دوری اختیار کی. جی 800 مثالوں میں 8 مثالیں ہیں، مثلا اتنا فرق ہے، میں نے محاورتن کہا ہے. 8 مثالیں ملی ہیں جو بلا فصل اور بلا واسطہ امام کی اولاد تھے اور امام سے ان کا وہ تعلق نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا. جن میں مثلا ایک مثال دی جاتی ہے محمد حنفیہ کی کہ انہوں نے دعوی امامت کیا. ایک مثال دی جاتی ہے جعفر طباط کی، امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند، امام عسکری کے بھائی، امام وقت کے، امام زمانہ کے چچا. تو اس طرح سے یہ 2 میں نے مثالیں دی. ایک عمر اطرف ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں. ایک امام رضا کے سگے بھائی ہیں. اس طرح 8 مثالیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے ائمہ اہل بیت سے بلا فصل ان کا تعلق تھا، بلا واسطہ ان کا تعلق تھا اور وہ نہیں تھے جیسا ہونا چاہیے. اس کے لیے آیت اللہ مراشی نجفی، آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مراشی نجفی نے ایک قاعدہ دیا ہے، ایک فارمولہ دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو بلا واسطہ بلا فاصلہ امامزادے ہوں، فرزند امام ہوں، ان کے ہاں اگر کوئی مثال ایسی ملے کہ جو شایع نشان نہ ہو تو ہمیں علت اسباب، علل اسباب اور وجوہات اور حالات کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ کیا حالات تھے، کیا مسائل تھے. مثلا آپ یہی 2 مثال لے لیجیے، حضرت محمد حنفیہ کی اور حضرت جعفر طباط کی. تو محمد حنفیہ نے اگر دعوی امامت کیا اور امام حسین کے بعد اپنی امامت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا اور ایک مدت تک یعنی کئی مہینوں تک کے ماحول بنا، تو آخر کیا ہوا؟ کیا وہ امام مانے گئے؟ کیا انہوں نے اپنی اس دعوے کے اوپر اپنی جان دے دی؟ کیا انہوں نے اس دعوے کے اوپر معاذ اللہ امام سجاد کے سامنے تلوار کھینچی؟ کیا ہوا؟ آخر یہ ہوا کہ جب سب کو اہل بیت سے جوڑ دیا، جب سب کو اہل بیت کے دروازے پر لے آئے اور کسی کو کہیں جانے نہیں دیا، تو پھر خود ہی کہا کہ زین العابدین بھی حجر اسود کو سلام کریں، میں بھی سلام کرتا ہوں. جو امام ہوگا جواب اسے ملے گا. بھائی وہ تو جانتے تھے نا کہ مجھے جواب نہیں ملے گا. یہ ایسا مسئلہ ہی کیوں رکھا جس کو وہ جانتے تھے کہ یہ میرا مقام ہی نہیں ہے. اور امام سجاد نے فرمایا جو میرے چچا نے اعلان کیا ہے میں اس کے اوپر آمادہ ہوں. اب سارا شہر ہے، سارے چاہنے والے ہیں، ایک لاتعداد مجمع ہے، اور دونوں ادھر امام کا دعویٰ اس معنی میں دعویٰ نہیں ہے، کوئی امام اعلان نہیں کر رہے، لوگ کسی کو سمجھا نہیں رہے کہ میں امام ہوں، خود ان کا وجود پکار کے بتا رہا ہے کہ امام ہوں. مگر ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امام ہوں، اور پھر کہتے ہیں ہم میں سے امام، ظاہر ہے وہ چچا ہیں، وہ بھتیجے ہیں، وہ بڑے ہیں، یہ کم سن ہیں، تو ہم دونوں جا کے حضرت اسود کو سلام کریں گے، جس کا جواب آ جائے گا وہی امام ہے. امام زین العابدین نے فوراً تسلیم کر لیا. امام نے فرمایا جیسا چچا کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا، اور گئے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد حضرت اسود کو جا کے سلام کیا. پہلے سلام کیا حضرت محمد حنفیہ نے. حتیٰ بعض جگہ یہ ہے کہ پہلے سلام کے بعد کسی کی آواز آئی مجمع میں سے کہ ایک دفعہ اور سلام کیجیے، پھر دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ کوئی جواب نہیں. لیکن جیسے ہی پہلا قدم امام سجاد نے بڑھایا حضرت اسود نے سلام کیا. صلوات پڑھیں ذرا عظمت اہل بیت. تسلیم کر لیا انہوں نے. محمد حنفیہ رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے تسلیم کر لیا. انہوں نے کہا امام یہی ہے. تو اگر ان 3 مہینوں میں کوئی لکھ گیا ہو تاریخ میں کہ انہوں نے دعویٰ امامت کیا ہے تو وہ تو صحیح کہہ رہا ہے. لیکن جس نے دعویٰ امامت کے بعد نتیجے کو بھی لکھا ہو وہ بتائے گا صحیح بات کہ مسئلہ کہاں جا کے تمام ہوا. یہی جعفر طباط کا قصہ ہے. دربار ان کے حق میں، ماحول ان کے حق میں، رؤساء، زمینداران، جاگیرداران ان کے حق میں، پورا ماحول ان کے حق میں. امام کم سن 5 کی عمر ہے امام وقت کی،
اور اس وقت بھی غیبت میں ہے، سوائے خاندان والوں کے، سوائے خاص صحابہ کرام کے جن کی تعداد 20 لکھی ہے، ان سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے کہ امام کہاں ہے اور کیسے ہے۔ سارا ماحول جانتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ ماحول ہی نہیں ہے، اور سر حضرت جعفر طباغ اپنی امامت کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ جب سب جمع ہو گئے، ایک جملے پر کہ چچا پیچھے ہٹیے میں نماز پڑھاؤں گا، پیچھے ہٹ گئے۔ جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، جو جاہ طلب ہوتا ہے، جو کرسی کا پجاری ہوتا ہے، وہ ایک جملے پہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوتا۔ امام نے آ کر کہا چچا پیچھے ہٹیے، نماز میں پڑھاؤں گا بابا پر۔ اور امام عسکری کا جنازہ تھا، امام زمانہ 5 سال کی عمر میں آ کے کھڑے ہوئے، حضرت جعفر طباغ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نماز پڑھی، سارے ماحول نے نماز پڑھی، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی دوبارہ اپنے بیت الشرف میں امام تشریف لے گئے۔ تو یہ 2 مثالیں، اگر بلا فاصلہ اور بلا واسطہ کوئی امامزادہ ایسی بات کرے تو اس کے لیے آیت اللہ مرشی نجفی نے قاعدہ یہ دیا ہے کہ جلدی فیصلہ نہ کرو، صلوات پڑھنے ذرا محمد وعلیہ۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم کے بیٹے نے حضرت آدم کے دوسرے بھائی کو قتل کیا۔ یہ ایک بحث ہے جو ابھی بھی کسی حد تک حلق سے اتری نہیں ہے، اور کچھ بہتر ہوئی ہے، کچھ مانوس ہوئی ہے یہ بحث گزشتہ 5-6 سالوں میں۔ جب اب سے کچھ سال پہلے ایک نجی ٹی وی چینل پر یہ بحث چھڑی تھی، اور اس میں الحمدللہ آپ کا یہ نوکر بھی اپنے توانائیوں اور کوششوں کو رکھے ہوئے تھا کہ مولا علی نبی مکرم کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اس میں بڑا گھمسان مچا تھا، کئی دن تک شور مچا، حتیٰ جب ہم نے اس کی حمایت میں بات کی تو پھر ہمیں بھی ہم میں سے بہتوں کے فون آئے۔ پھر پنجاب میں علماء بورڈ میں ہمارا وہ کلپ رکھ کر ہمارے اس بارے میں کوئی فیصلہ ہونے جا رہا تھا، تو میں یہاں یاد کروں گا علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کو کہ جو اس فورم پر وہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا یہ شہنشاہ حسین نقوی کا ہی عقیدہ نہیں ہے، ہم سارے شیعوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اور پھر پنجاب علماء بورڈ جو سرکاری بورڈ ہے، اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ شیعوں کا مخصوص عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد تمام صحابہ کرام، تو پھر صحابہ کرام کی احترام اور عظمت ہے، مگر تمام انبیاء سے بھی مولا کائنات افضل ہے۔ اور یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، کیا معلوم آئندہ کی مجلسوں میں میں اس پہ کچھ دلیلیں بھی آپ کی خدمت میں رکھوں۔ بات دلیل سے ہونی چاہیے، تسلی سے سننا چاہیے، اور بہت ساری دلائل ہمارے پاس، وافر دلائل موجود ہیں۔ قرآن کی تو 10 سے زیادہ آیتیں ہیں اس مدعا پر کہ علی علی ہے، علی بلند ہے، جس میں مشہور ترین آیت آیہ مباہدہ ہے، روشن ترین آیت مولا کائنات کی افضلیت کے اوپر آیہ مباہلہ ہے، جس میں سرکار نے فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، وَأَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے۔ نبی اپنی جان کی جگہ نے مجھے روک لیا، کہنے مولانا یہاں کہاں کہا ہے سرکار نے کہ ہم اپنے جیسے لاتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہم خود آتے ہیں تم خود آؤ۔ میں نے کہا تم ترجمہ دو گے، علی سے ہاتھ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ اگر نبی نے یہ فرمایا ہے کہ ہم خود آتے ہیں تم خود آ جاؤ، تو نبی اپنے ساتھ جس کو لے کر آئے کہ یہ خود ہے، مجھ جیسا ہے، یہ میں ہوں۔ مولا کو ساتھ لائے ہیں، اگر کہا تھا ہم خود آتے ہیں تم خود آ جاؤ، تو خود تو آئے تھے، یہ علی کو کیوں لائے؟ یہ علی مولا کو ساتھ لا کے بتا رہے ہیں جیسے میں آ رہا ہوں میری جگہ میرے ساتھ علی آ رہا ہے۔ امت کے ایک طبقے کو بڑا شوق ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بولے، مگر اللہ نے صرف علی کو نبی جیسا بولا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قس الحاظہ مثالیں ہمارے پاس وافر ہیں۔ رجت کا عقیدہ ہمارا مخصوص عقیدہ ہے، کاٹ دو گلا ہمارا جی، رجت کا عقیدہ ہمارا مخصوص عقیدہ ہے، گلا کاٹ دو ہمارا۔
شفاعت کا عقیدہ ہمارا متفقہ ہے، اختلافی نہیں ہے. کاٹ دو گلا ہمارا. عزاداری اہل بیت، ماتم، کالے کپڑے، حسین پہ رونا ہمارے یہاں نہ صرف بدعت نہیں ہے، ثواب ہے، سنت ہے. کاٹ دو گلا. ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں اور ہمارا اس ملک کے اندر حق ہے. دلیل سے بات ضرور مطالبہ کیا جائے کہ دلیل سے بات کی جائے. دلیل کوئی اگر سمجھنا چاہے، اگر پہلے اس نے طے کر لیا کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے تو اسے بھی دلیل ہم کیوں دیں؟ جب ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ تمہیں ماننا ہی. صلوات پڑھنے ذرا محمد والے. آل آدم کو اللہ نے منتخب نہیں کیا، آل نوح کو اللہ نے. کیا ہوا؟ حضرت نوح کا بیٹا، حضرت نوح کی زوجہ، اہل و عیال بولتے ہیں نا، حضرت نوح کی زوجہ، حضرت نوح کا بیٹا. لیکن نہیں، آل ابراہیم، آل عمران. یہ آل عمران کون ہے؟ یہ کون عمران ہے؟ محسن اسلام ابو طالب، ابو طالب محسن اسلام، محسن اسلام، محسن اسلام، سیدہ کے قاتلوں پہ لانا، حضرت زہرا بلند صلوات. یہ آل عمران کون ہے؟ اگر حضرت مریم کے والد ہیں تو ان کی آل کہاں ہے جنہیں اللہ منتخب کر رہا ہے؟ حضرت مریم کے والد، حضرت عیسیٰ کے نانا، تو پھر آل عمران کہاں ہے جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے؟ یہ آل عمران سے. اچھا پھر وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں خود. وہ عمران علیہ السلام خود حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. وہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم خود حضرت ابراہیم کی آل میں. وہ آل ابراہیم میں خود آ گئے ہیں. یہ آل عمران کون ہے جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے؟ یہ آل عمران وہ ہے کہ جس کی قسم قرآن میں اللہ نے سورہ بلد میں کھائی ہے. ووالد وما ولد لأقسم بهذا البلد انت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قسم ہے اس شہر کی اس لیے کہ ہے میرے مصطفیٰ تم مکے میں رہتے ہو. اور قسم ہے ایک باپ اور ایک بیٹے کی. وہ باپ اور بیٹا کون ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی؟ وہ باپ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. وہ بیٹا جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. سرکار کی قسم کھائی ہے ایک باپ اور ایک بیٹے کی قسم. تفسیر پڑھنے کے بعد بات کر رہا ہوں آپ سے. صلوات ہدیہ کر دیں گے محمد والے. توجہ کر لیا آپ نے. تو یہاں کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فقد آتینا آل ابراہیم، ہم نے عطا کیا ہے آل ابراہیم کو الکتاب، مکمل علم عطا کیا ہے. ہر بات کا علم عطا کیا ہے. ہر بات کا علم عطا کیا ہے. اگر کوئی مولا علی کے دستورات پر عمل کر کے زندگی گزارے تو وہ مومن ہو جاتا ہے. اور مومن، المومن ینظر نور اللہ، مومن کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ چشمے سر سے نہیں دیکھتا، چشمے جان سے دیکھتا ہے. اسے کچھ باتوں کا اندازہ دیکھے بغیر ہو جاتا ہے. وہ کچھ باتیں دیکھنے سے پہلے بتا دیتا ہے. اس کی زبان پر حکمتیں. صلوات پڑھنے کا محمد اس کی زبان پر حکمتیں جاری ہونے شروع ہو جاتی ہیں. وہ وہی بتا دیتا ہے کہ جو پہلے کسی کو پتا نہیں ہوتا. حضرت میثم عمار عالم غیب نہیں تھے، ایک مومن تھے جو دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے. حضرت مختار ثقفی عالم غیب نہیں تھے، ایک مومن تھے جو دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے. وہ جو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے صاحب بصیرت کہا جاتا ہے. اور
صاحب بس وہ ہو جاتا ہے جو علی کے دستورات زندگی پہ عمل کرے. وہ جو 110 مولا نے دستور زندگی بتائے نا خطبہ حمام کے نام میں، خطبۃ الحمام کے عنوان سے، خطبۃ المتقین کے عنوان سے جو مولا کائنات نے 110 دستور زندگی بتائے. ایک علی والے کو کیسا ہونا چاہیے، ایک علی والے کو کن صفات سے متصف ہونا چاہیے، وہ مولا نے خطبۃ الحمام کے اندر بتا دیا کہ ایسے زندگی اتارو. حتیٰ چال بھی علی بتائیں گے کیسی ہونی چاہیے. مشیہم التواضع، ان کی چال متواضعانہ چال ہوتی ہے. وہ پیر پٹک پٹک کر زمین پہ نہیں چلتے، وہ گردن اکڑا کر زمین پر نہیں چلتے. پھر مولا جب یہ فرما دیتے ہیں کہ ومشیہم التواضع، ان کی چال متواضعانہ ہوتی ہے، ان کی چال بتاتی ہے کہ متکبر نہیں ہے. پھر خود فرماتے ہیں معصوم امام اس قول کی تشریح میں کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ کیا تم زمین پر پیر پٹک پٹک کے چلو تو زمین کا سینہ چیر دو گے؟ کیا تمہاری گردن اکڑانے سے تمہارا سر پہاڑ سے ہو جائے گا؟ اگر سر اونچا کرنے کے لیے تم نے گردن اکڑائی ہے تو تم سے اونچا پہاڑ ہے. اور پیر اس لیے پٹک رہے ہو کہ زمین پھٹ جائے گی، تو جان لو زمین پھٹنے والی نہیں ہے تمہارے پیروں سے، بلکہ یہی زمین تمہارا وہ حال کرے گی جو عبرت بن جائے گی. ایسے ہی لوگوں کو زمین قبول بھی نہیں کرتی. لہذا چال بھی بتا رہے ہیں. منطقہم الصواب، جب بولتے ہیں نفاطلہ بولتے ہیں. کبھی کبھی اتفاق ہو اور 110 صفات کو بیان کیا جائے. اگرچہ اس بات کا آپ کو بھی احساس ہوگا کہ 110 صفات کم سے کم شاید 10 سے زیادہ نشستوں کا مطالبہ ہے. ان کے بیان کا مطالبہ یہ ہے کہ کئی نشستیں ہوں. دستورات زندگی علی دے رہے ہیں. جو علی مولا کے دیے ہوئے دستورات زندگی پر عمل کرے پھر اس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر وہ صاحب بصیرت ہو جاتا ہے. پھر وہ بعض اوقات ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں غیب کی باتیں کر رہا ہے، جبکہ وہ غیب کی باتیں نہیں کر رہا. جی میں سمے تمار نے بتا نہیں دیا تھا جب عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اسے قتل کر دو تو صدق مولا یا علی بن ابی طالب، مولا نے مجھے سچ بتایا تھا. کیا بتایا تھا تمہارے مولا نے؟ کیا میرے مولا نے بتایا تھا کہ ابن مرجانہ بد کردار عورت کا بیٹا تجھے قتل کرے گا؟ یعنی منہ پر تخت میں بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ ہے جی، اس کی حفاظت میں سپاہی کھڑے ہیں، دربار میں اکیلے ہاتھ پیر باندھ کر لائے گئے ہیں. جرأت دیکھیے علی والوں کی. جو سچے ہوتے ہیں نا وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. جن کا من سچا ہو، جن کا نظریہ سچا ہو، جو صحیح دروازے پر بیٹھے ہو وہ کسی سے گھبراتے نہیں ہیں. اکیلے تھے مگر اس کے لشکر پہ غالب تھے. کیا میرے مولا نے سچ کہا؟ کیا کہا میرے مولا نے؟ یہ کہا پھر ٹھیک ہے تمہارے مولا کے قول کو میں جھوٹلا کے دکھاؤں گا، اور آواز دی اسے قتل نہیں کرو، زندان میں ڈال دو. اور کہا دیکھو میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. تمہارے مولا نے کہا تھا میں قتل کروں گا، میں قتل نہیں کروں گا. اور شاید سال سے زیادہ زندان میں رہے، انتہائی تکلیف میں رہے، مگر بار بار کہتے رہے کہ علی نے کہا ہے، ہوگا وہی جو علی نے کہا ہے. اور جب زندانیوں، قیدیوں، اسیروں کے دل میں علی کی محبت ڈالنا شروع کی، جو ماحول سے اکتاتے اور گھبراتے نہ ہوں اور ماحول کو اپنے حق میں تبدیل کر لیتے ہوں، وہ علی والے ہوتے ہیں. اسی زندان کو مدرسہ بنا دیا، اسی زندان کو مکتب بنا دیا، اور زندان میں قیدیوں میں علی کی محبت ڈالنے لگے، اور ایسا بزدل لوگوں کو شجاع بنایا کہ وہ زندان کے دروازے پہ ٹوٹنے لگے، اور جا کر کسی نے خبر دی کہ جسے تم نے چھوڑ دیا تھا، زندان میں ڈال دیا تھا، یہ کہہ کر کے میں علی کا قول جھٹلاؤں گا، اس نے تو قیدیوں کا ہی رنگ بدل دیا ہے. کہنے لگا کیا کہتا ہے وہ؟ کہا وہ زندان میں علی کے فضائل پڑھتا ہے، کیا اس کی زبان کھینچ لو.
اور اسے کوفے کے ایک چوراہے پہ لٹکا دو. بہت سمجھاتے رہے کہ تم نے خود کہا تھا کہ میں علی کے قول پہ جھٹلاؤں گا. کیا نہیں میں نے غلط کہا تھا. اور پھر جب انہیں سولی پہ لٹکایا جانے لگا تو میثم کہنے لگے آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں. وہ دار اور رسن وہ سولی میثم نے ممبر بنا دیا. کیا حسین اطمینان کردار ہے, اطمینان عطا کرنے والا کردار. ہمارے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ہم بہت اچھے دور میں اس محبت کے اس الفت کے عوض میں جو تاریخ میں ہوا, اور وہ اب بھی ہو سکتا ہے. کل میں مسنگ پرسن فیملیز کے ساتھ بٹھایا گیا, مجھے بات کیا. میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ہوگا, آگے بھی ہوگا, بہت عرصے سے ہو رہا ہے. 186 لوگ تھے, اب ٹوٹل 30 لوگ رہ گئے ہیں. تو پھر 30 سے 60 بھی ہو سکتے ہیں, پھر 60 سے پھر 100 بھی ہو سکتے ہیں. پاکستان ہے, ملک ہے, اداروں کو اپنے انداز سے چلنا ہوتا ہے. زیادتیوں کے خلاف ہم ضرور بولیں گے مگر اداروں کو کام کرنے سے ہم نہیں روکیں گے. تو یہ تو ہوگا. اور مگر ہمیں مسلسل اپنے حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے. اور پھر ہمیں سکھایا بھی جاتا ہے کہ ذرا احتجاج تو کیجیے تاکہ ہم آپ کو ملنے کا ٹائم دے دیں. یہ تو ہمارے ملک کا مزاج ہے, یہ تو ہمارے اداروں کا مزاج ہے کہ جب آپ کی ہم سنیں گے, جب ذرا کچھ شور تو مچائیے, کہیں ذرا بیٹھ تو جائیے, کوئی زندہ باد مرد آباد تو بولیے تاکہ ہم آپ سے کہیں آئیے ملنے. ایسی نوبت کیوں آنے دیتے ہیں؟ میں مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. میں سمے تمار کے نام پر اپنے اسیروں کو یاد کر رہا ہوں. ان کی رہائی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں. مولا کی محبت فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب, ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے, آپ سے کوئی کہے کہ آپ مولا کائنات کو افضل کیوں مانتے ہیں, تو میرے بچوں جوانوں قرآن کی آیت پڑھ دینا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. جاننے والذین لا یعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر؟ علی مولا کی عظمت اللہ نے قرار دی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان محاسن اور خوبیوں کی برکت اپنی زندگیوں میں ڈالیں. داخلی حالات کی خرابی کے باوجود, قومی داخلی, ہماری قوم میں جو داخلی حالات کی خرابی ہے ان کے باوجود الحمد اچھی تصویر رکھتے ہیں, اچھی تصویر رکھتے ہیں, اچھا کردار رکھتے ہیں. اور یہ بات سنی شیعہ کی نہیں ہو رہی ہے. محبت اہل بیت سے سرشار جو بھی ہے وہ ترقی کرے گا, وہ آگے بڑھے گا, وہ عظمت پائے گا, وہ نادم و پشیمان نہیں ہوگا. اعصاب کی مضبوطی سب سے بڑا ہنر ہے معاشرتی زندگی میں. معاشرتی زندگی میں سب سے بڑا ہنر کسی کا کامیاب انسان ہنر اور اس کا سبب اس کی کامیابی کا وہ اعصاب کی مضبوطی ہے. اور اعصاب کی مضبوطی اہل بیت سے زیادہ اور اس کا پیغام, اس کا درس ہمیں نہیں ملتا. بات مولا کائنات کی کروں یا جناب زہرا کی؟ ہم تو یہاں جناب سکینہ, ہم تو یہاں جناب علی اصغر, ہم یہاں کم سن طفلان مسلم
ننھے ننھے کم سن بچوں کے جو اعصاب کی مضبوطی ہے. کوئی ایک جملہ تو بتائیے جو حضرت مسلم کے بچوں نے محمد اور ابراہیم نے ایسا کہا ہو جو شایان شان عظمت اہل بیت نہ ہو. بڑے بڑے لوگوں کے اوطان خطا ہو جاتے ہیں، حالات متغیر ہو جاتے ہیں، کیفیات بدل جاتی ہیں، مگر وہ دونوں شہزادے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دیں. جب اس نے تلوار کھینچی کہنے لگے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو. کہ نماز پڑھ کے کیا کرو گے؟ کہ آخری وقت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس نے ہمیں اس قابل جانا ہے. پھر چھوٹا بھائی کہنے لگا پہلے میرا گلا کاٹو، وہ میرا بڑا بھائی ہے. بڑا بھائی کہنے لگا پہلے میرا گلا کاٹو، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. یعنی بحث ہو رہی تھی، یہ ہو رہی تھی کہ پہلے میں قربان ہو رہا ہوں. اعصاب کی مضبوطی. جناب سکینہ کوئی ایک جملہ تاریخ اگر کچھ ہوتا نا اتنا سجا کے پیش کرتے یہ حسد کرنے والے، اگر کوئی ایک جملہ بھی جھوٹا جملہ بھی مل جاتا نا اتنا سجا کے پیش کرتے. ہم کربلا رونے والوں کو، ہم کربلا منانے والوں کے سامنے وہ جملہ سجا کے لے کر آتے ہیں، مگر کوئی ایک جملہ جناب سکینہ کی زبان پر آیا. اعصاب کی مضبوطی. بلکہ اگر شب عاشور فرمایا بابا چھوٹے چھوٹے بچے مر جائیں گے، پیاس کی شدت ہے، بابا ہمیں پانی پلائیے. امام نے اپنے بچی کا ہاتھ پکڑا، خیمے کی پشت کی طرف، پشت خیمہ کی طرف چلے گئے. ایک پتھر زمین سے ہٹایا، تازہ پانی ابلنے لگا. اب پیاسا بچہ تازہ پانی دیکھ کر کیا کرے گا؟ 2 قدم آگے بڑھی تھی کہ بابا کی آواز آئی پھر امت کی بخشش نہیں ہوگی، پھر نانا کی امت بخشی نہیں جائے گی، ہدایت کا نظام مرتب نہیں ہوگا، قیامت تک مکتب ہدایت منظم نہیں ہوگا. قربان جائیں حسین کی اس بچی پر. وہ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. کہا بابا میں پیاسی رہوں گی. اعصاب کی مضبوطی، حوصلہ مندی. انہوں نے اپنے صبر کی حد نہیں بتائی، دشمن نے اپنے ظلم کی حد بتائی. اس سے زیادہ اور کیا کرتا؟ دشمن کے ظلم کی سینہ کے جناب زینب کی چادر اتارنے والا رو رہا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلایا. یہ دشمن کے ظلم کی حد تھی کہ جب جناب علی اصغر کو تیر مارا جا رہا تھا تو یزیدی لشکر منہ موڑ موڑ کے رو رہا تھا. ان کا ظلم پر رونا یہ ان کی حد تھی، مگر اہل بیت نے اپنے برداشت کی حد نہیں بتائی. امام حسین نے اپنے صبر کی حد نہیں بتائی. تو اور کیا کرو گے، اور کیا کرو گے؟ نقل صاحب لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں جب حسین مولا زمین کربلا پر تھے اور بدن میں تحرک نہیں تھا اور شمر اور خولی اور سنان خنجر لے کے آگے بڑھ رہے تھے اور کوئی ان میں بڑھ کر حسین مولا کے گلے کو کاٹ دیتا کہ ایک سپاہی نے آواز دے کر کہا اتنا رک جاؤ کہ روح پرواز کر جائے. اجرکم اللہ. اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے، پھر گلا کاٹ لینا، اتنا خون نکل چکا ہے. حسین کے بدن پہ زخموں کی لاتعداد زخموں کے نشان تھے. تو اس نے مڑ کر کہا کہ یہ طے کریں کہ حسین زندہ ہے. اس نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. میں اس ظالم سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے مولا کو؟ کیا بولو، کیا کہتے ہو؟ کہا حسین زمین کربلا پر ہے.
اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا. بس یہ جملہ سنا امام نے کوہنیوں پہ زور دیا, اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا کہ پہلے میرا گلا کاٹو. اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی, آپ نے گریہ کر لیا. آج شب ضربت مولا علی ہے. آپ کو رونے پر کوئی پابندی نہیں, بلکہ میری التجا ہے, گزارش ہے, ان مجلسوں نے خاص توجہ عنایت فرمائے, اس لیے کہ مولا کائنات کی بچیوں کے رونے کی آوازیں بلند غصہ دینا ہے. سن 40 ہجری کا رمضان, ماہ مبارک رمضان سن 40 ہجری, مولا پہلے روزے سے ہی اشاروں میں پیغام دے رہے ہیں کہ میں اب تمہارے درمیان نہیں رہوں گا. یہ میرا مہینہ ماہ رمضان میری زندگی کا آخری مہینہ ہے. ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو ایک پنساری کی دکان پر ایک چاہنے والا کچھ خرید رہا ہے. جب وہ واپس باہر آیا تو اس سے پوچھا, بھائی کیا خریدا ہے؟ کہا, مولا میں نے خضاب خریدا ہے, میری داڑھی سفید ہو گئی ہے. جب اس نے کہا نا میں نے خضاب خریدا ہے, میری داڑھی سفید ہو گئی ہے, تو اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا, کچھ لوگ تو داڑھی کو رنگ کرنے کے لیے خضاب خرید رہے ہیں اور کسی کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہو. کوئی ہے جس کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہوگی. 17 رمضان یعنی کہہ دیجئے کہ کل کی تاریخ, مولا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے امام حسن کی طرف دیکھ کر کہا, بیٹا حسن آج کون سا روزہ ہے؟ پتا ہے علی کو کون سا روزہ ہے, کچھ کہنا چاہتے ہیں. بیٹا حسن آج کون سا روزہ ہے؟ بابا 17واں روزہ ہے. پھر مجمع میں دیکھا امام حسین کو, کر کا بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ فرمایا بابا 13 یا 12 دن رہ گئے. فرمایا ہاں عید تو اس سال وہ کرے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا. بڑا انتظار تھا علی کو اس لمحے کا کہ جس لمحے کی بشارت نبی نے دی تھی. اجرکم اللہ. گریہ ہو گیا زدارو. بس ایک جملہ سن لیجئے. باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. اللہ آپ کی بیٹیوں کی عفتوں کو محفوظ رکھے. ایک کاظمی بچی 2 دن پہلے لاپتہ ہوئی ہے. مولا علی کا صدقہ, اس کے ماں باپ پریشان ہیں. اس کی بحالی, اس کی بازیابی کے لیے جناب زینب کی بارگاہ میں ظاہرہ بچی ہے, ہمارے ساتھ زیارتوں پر بھی تھی. بیٹیوں کا باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے, اور یہ منظر میں نے کربلا میں دیکھا. زرجنا خبر شہادت پہنچانا ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے. اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں سکینہ تھی, اور پیر ایسے مارے زمین پہ جیسے ماتم کر رہا. بی بی سکینہ نے جب محسوس کہ بابا کا گھوڑا آ گیا تو خیمے سے باہر آئی. خالی گھوڑا دیکھ کر انتہائی وقار کے ساتھ, آساب کی مضبوطی کی بات کر رہا تھا, انتہائی مضبوطی کے ساتھ, آساب کی مضبوطی کے ساتھ, انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھاتی ہوئی آگے آئی. جیسے جیسے قریب آنے لگی گھوڑا گردن جھکانے لگا. کیا جواب دے گا؟ بی بی نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور انتہائی وقار کے ساتھ فرمائے, یاد جب دو ابھی اے بابا کے بابا گھوڑے, کل سکیا ابھی ہم کو چلا اچھا نا, بس مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کے مارا, میرا بابا پیاسا بہت تھا.
अजरुकम अल्लाह। मजलिस हो गई, बस एक जुमला। फरमाया बेटा, इमाम हसन से फरमाया बेटा हसन, मैं आज अपनी बेटी के घर इफ्तार करूंगा। ये जो दिन गुजरा है ना, इसका इफ्तार मौला ने अपनी बेटी के घर किया है। जनाब अम्मे कुलसूम ने 3 ग़िज़ाएं रखी दस्तरखान पर। हर साल सुनते हैं आप ये जुमले, हर साल ऐसे लगते हैं जैसे पहली दफा पढ़े जा रहे हैं। ये तासीर है लबैत की मजलूमियत के बयान में। 3 चीजें मौला के दस्तरखान पे, नमक, जौ की रोटी और एक कासे में दूध। बेटी को देखकर कहा बेटा तुमने अपने बाबा को भुला दिया? कभी तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे इतनी चीजें हुई? तुमने इतनी सारी चीजें रख दी? जनाब अम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, चाहती थी कि नमक उठा लें बाबा दूध से और जौ की रोटी से इफ्तार कर लें। फरमाया नहीं, दूध उठा लो, नमक रहने दो। इस कूफे में बहुत यतीम बच्चे हैं जिन्हें दूध की जरूरत है। नमक से और जौ की रोटी से मौला ने इफ्तार किया। अज़ादारों, सारी रात अली हमेशा की तरह मुसल्ला इबादत पे रहे, मगर ये रात कुछ अजीब रात है कि बार बार मुसल्ले से उठकर आते हैं, सहने खाना में आते हैं, आसमान को देखते हैं और किसी सितारे को तलाश करते हैं और फिर वापस हुजरे में आकर मुसल्ले पर आ जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। 2 जुमले ऐसे कहे। एक मर्तबा आसमान को देखा तो एक सितारा मौला को नजर आया। उसे देख के फरमाया हाज़िही लैलतुल लती क़द वअदतु, ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया है। अब बेटी खड़ी सुन रही है कि बाबा कुछ कह रहे हैं। फिर हुजरे में आए, मुसल्ले पर बैठे, कुछ इबादत की, फिर कुछ देर के बाद बाहर आए और फिर आसमान को देखकर फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब अम्मे कुलसूम से रहा नहीं गया, आगे बढ़कर कहा बाबा ये कैसा कलमा इस्तजा है? तो अम्मे कुलसूम, ये जो सुबह आने वाली है ये वो सुबह है जिसका इंतजार तुम्हारे बाबा को मुद्दत से था। उम्मे कुलसूम, तुम्हारा बाबा अल्लाह की मुलाकात को जा रहा है, तुम्हारे नाना तुम्हारे बाबा को लेने आ रहे हैं। क्या बाबा फिर भाई हसन से कहिए कि वो नमाज पढ़ाने। फरमाया जिसका इंतजार मैं मुद्दतों से कर रहा था, तुम उस मरहले से मुझे रोकना चाहती हो। बस मजलिस मुकम्मल की, घर से निकले अली, मुर्गाबियों ने रास्ता रोका, अली का दामन पकड़कर बैठ जाती है। चौथ छुड़ाते हैं तो दूसरी मुर्गाबी, दूसरा परिंदा आके दामन पकड़ लेता है। तो मौला जमीन पर बैठे और उनके सर पे हाथ रख फरमाने लगे उम्मे कुलसूम, तुम्हारे घर के जानवर मुझ पे नौका पड़ रहे हैं। अजरुकम अल्लाह। आगे बढ़े, बस आखिरी जुमला, आगे बढ़े तो जंजीरें दर ने कमर में लिपट के अली को रोक दिया। फिर मेरे मौला ने जंजीर खोलते हुए फरमाया उम्मे कुलसूम, तुम्हारे तो घर की दीवारें भी मेरा नौहा पड़ रही है। अज़ादारों, दरो दीवार अली का नौहा पढ़ने को तैयार है। यहाँ सर पे जरबत का लगना था, वहां 2 आवाजें फिजा में गूंजी। एक हातिफ़े गैबी की आवाज अला क़द तहत्तमत अरकानुल हुदा, अला क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, और एक आवाज अली की गूंजी फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की क़सम, अली कामयाब हो गया।